السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ، اور آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کی۔ دوستو حاضر ہیں ایک ایسے عظیم شہر میں جس کا نام اجمیر شریف ہے، جو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے۔ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیں اور آخر تک دیکھتے رہیں۔ دوستو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 14 رجب 536 ہجری مطابق 1142 عیسوی کو پیر کے دن ایران دیش کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ دوستو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام حضرت سید خواجہ غیاث الدین تھا اور والدہ کا نام محنور خاص الملکہ تھا، جو داؤد بن عبداللہ الحنبلی کی بیٹی تھیں۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال کی ہی تھی کہ آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ والد کے وصال کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں باغ اور ایک پنچکی آئی تھی۔ آپ نے اسی باغ اور پنچکی سے اپنا کافی وقت گزارا۔ دوستو خواجہ غریب نواز 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ خواجہ غریب نواز کی تعلیم ان کے گھر پر ہی ہوئی تھی۔ وراثت میں آپ کو ایک چھوٹا سا باغ اور ایک پنچکی ملی تھی۔ حضرت ابراہیم کندوجی سے ملاقات ہونے کے بعد جب دل کی دنیا بدلی تو اسے بیچ کر آپ نے پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا اور خود حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سال تک خدمت کی۔ اس دوران آپ حضرت کا بستر، خانے کے برتن، پانی کی مشق اور اپنا سامان کندھے پر لاد کر گھومتے پھرے۔ آپ نے 51 بار پیدل حج فرمایا اور 52 سال کی عمر میں 587 ہجری مطابق 1192 عیسوی میں ہندوستان تشریف لائے۔ اجمیر شریف پہنچ کر آپ کو اسلام کی تبلیغ شروع کرنے سے پہلے کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال آپ نے اپنی روحانی طاقت سے شاہی اور شیطانی طاقتوں کا مقابلہ فرما کر انہیں زیر فرمایا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے کافی فکر مند رہتے تھے۔ آپ غریبوں اور دکھی لوگوں کی بے حد مدد فرمایا کرتے تھے۔ انسانیت کی خدمت کو اپنا مشن بنا کر اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ آپ نے اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں اسلام، امن اور شانتی کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ دوستو ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انا ساگر کے پاس اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تبلیغ کی دعوت دے رہے تھے۔ اتفاق سے جو دن میں اونٹ اپنے چرواہوں کے ساتھ چرنے گئے تھے وہ لوٹ کر واپس آ رہے تھے۔ اتفاق سے جہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جگہ راجا کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ان چرواہوں میں سے ایک چرواہا نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنا میدان پڑا ہے، آپ کے اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں ہم مسافروں کو پریشان کرتے ہو؟ وہ چرواہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بات نہ مانے اور آپ سے بار بار وہی کہتے رہے کہ ہم اپنے اونٹ یہیں بٹھا لیں گے، آپ یہاں سے ہٹ جائیے۔ چرواہوں نے آپ سے بہت ہی بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، اونٹ یہیں بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ اتنے میں آپ اپنے مریدوں کے ساتھ اٹھے اور فرمایا کہ آپ لوگ اٹھو اور ان کے اونٹوں کو یہاں بیٹھنے دو، جب اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا، تب ان کو پتہ چلا کہ اونٹ تو اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر اٹھایا لیکن اونٹ نہ اٹھے۔
چرواہے پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ آج کیا ہوا کہ وہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے ہم سے کہا تھا کہ چلو اب اونٹ ہی یہاں بیٹھے رہیں۔ یہ معاملہ دیکھ وہاں بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ فقیر کوئی جادوگر تو نہیں، اور کسی نے ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ یہ بات دھیرے دھیرے راجا تک پہنچ گئی اور راجا کو بتایا گیا کہ ایک فقیر نے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ تو راجا نے خواجہ غریب نواز کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر کہا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبان کو باندھ کر رکھتے ہو؟ یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی بد دعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ آپ نے راجا سے فرمایا کہ اونٹوں سے جا کر کہو کہ جس کے حکم سے تم بیٹھے تھے اسی ہی کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ سبھی چرواہے اونٹوں کے پاس گئے اور کہا کہ جس کے حکم سے تم بیٹھے تھے اس کا ہی حکم ہے کہ تم اٹھ جاؤ۔ اتنا سننا تھا، سبھی اونٹ فوراً اٹھ گئے۔ وہ سبھی غیر مسلم چرواہے آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی زیادہ مطمئن ہوئے اور ان میں سے کچھ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، خواجہ غریب نواز ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے جنہوں نے ہندوستان میں 90 لاکھ غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔ دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی دین کی تبلیغ میں لگا دی۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھرپیٹ کھانا نہیں کھایا۔ آپ 24 گھنٹے کے اندر پورا قرآن شریف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً 70 سال تک لگاتار پوری رات آرام نہیں فرمایا۔ آپ تو ولی تھے ہی، لیکن آپ جس پر ایک نظر ڈال دیتے تھے وہ بھی ولی بن جاتا تھا۔ دوستو، 6 رجب 633 ہجری میں آپ اجمیر میں پردہ فرما گئے۔ انتقال کے بعد آپ کی پیشانی پر نورانی حرفوں میں لکھا ہوا تھا، مطلب کہ یہ اللہ کا دوست ہے جس نے اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہندوستان میں اسلام کا نور پھیلا۔ تو دوستو، کیسی لگی ویڈیو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں۔